ایسی عورت کے لیے نماز پڑھنا سخت منع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نماز ہے جو ساری عبادتوں کا مرکز، مشکلات اور سختیوں میں انسان کے توازن کی محافظ، مومن کی معراج، انسان کو برائیوں اور شرک سے روکنے والی اور دوسرے اعمال کی قبولیت کی ضامن ہے۔ اللہ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت کی روشنی میں نماز کا سب سے اہم مقصد یاد خدا اور یاد خدا ہی ہے، جو مشکلات اور سخت حالات میں انسان کے دل کو آرام اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ یاد خدا سے دل کو آرام اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقصد نماز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ انسان تکبر سے پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ نماز کے ذریعے خدا سے قریب ہو جاؤ۔ نماز گناہوں کو انسان سے اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ نماز انسان کو گناہوں سے اس طرح آزاد کر دیتی ہے جیسے جانوروں کی گردن سے رسی کھول کر انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ہشام بن حکم نے حضرت جعفر صادق سے سوال کیا، نماز کا کیا مقصد ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جائے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا اور رسول کی یاد سے غافل تھے اور ان کے درمیان صرف قرآن تھا۔ امت مسلمہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح تھی کیونکہ انہوں نے صرف دین کو اختیار کر رکھا تھا اور کتاب اور انبیاء کو چھوڑ رکھا تھا اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین پرانا بے روح ہو گیا اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا چلے گئے۔ خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو فراموش نہ کرے، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا تاکہ ہر روز 5 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور ان کا اسم گرامی زبان پر لائیں اور اس نماز کے ذریعے خدا کو یاد کریں تاکہ اس سے غافل نہ ہوں اور اس خدا کو ترک نہ کر دیا جائے۔ نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خوشی اور شوق کے ساتھ اپنے دنیاوی اور اخروی حصے میں اضافے کا طلبگار ہو۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ اور ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے۔ سجدے کا مقصد غرور و تکبر، خود خواہی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدائے وحدہ لا شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا۔ کلمہ اسلام کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ 2 صورتوں کے علاوہ کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ نمبر 1، جنون یا بے ہوشی مسلسل اتنی لمبی ہو جائے کہ 6 نمازوں کا وقت گزر جائے مگر ہوش نہ آئے تو یہ نمازیں معاف ہو جائیں گی اور ان کی قضا بھی لازم نہیں۔ نمبر 2، عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو ایسی حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ بیماری اگرچہ کتنی ہی شدید ہو مگر نماز معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر رکوع و سجدہ نہ کر سکتا ہو تو سر کے اشارے سے رکوع و سجدہ کرے۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ اگر لیٹ کر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکتا ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہوگی، البتہ وہ فی الحال نماز نہ پڑھے، جب تندرست ہو جائے تو ان نمازوں کی قضا پڑھے گا۔ ہاں، اگر 6 نمازوں کا وقت اسی حالت میں گزر جائے تو ان کی قضا بیکار ہو جائے گی۔ عین جنگ میں بھی مجاہد نماز پڑھے گا۔ اگر گھوڑے پر سوار ہو اور اترنے کی مہلت نہ ہو تو ممکن ہونے کی صورت میں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح گھمسان کی لڑائی میں بھی ممکن ہونے کی صورت میں اشارے سے رکوع و سجدہ کر کے نماز ادا کرے گا۔ قرآن کریم میں جس قدر نماز کی تاکیدی احکام اور نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اتنی تاکید اور وعید کسی دوسری عبادت کے لیے نہیں آئی۔
نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا بلکہ اس کی فرضیت میں شک کرنے والا بھی کافر اور اسلام سے خارج ہے، اور جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑنے والا فاسق، سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اب بات کرتے ہیں عورت کی نماز کی۔ جیسے حالت جنابت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، اسی طرح حالت حیض میں بھی شریعت نے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ حالانکہ نماز کا حکم تلاوت کی نسبت کئی گنا زیادہ اہم ہے۔ نماز اسلام کا رکن ہے، نفل تلاوت کرنا فرض نہیں ہے۔ تلاوت کریں گے تو بہتر عمل ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ساری زندگی نفل تلاوت نہیں کرتے تو فاسق بھی نہیں ہوں گے، کافر تو دور کی بات۔ اتنا اہم حکم جو فرض نماز کا تھا تو وہاں اللہ نے ان فروق کا خیال نہیں رکھا۔ جیسے جنابت میں آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، چاہے نماز قضا ہو جائے غسل کرنا پڑے گا، پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا، لیکن نماز کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی حیض میں بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاکی ہے۔ شریعت نے ناپاکی کو زیادہ نمایاں ظاہر کیا ہے کہ ناپاکی ہے، نماز معاف کر دو، ناجائز ہے۔ حائضہ عورت کو نماز معاف ہے، لیکن حیض کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا کا حکم ہے۔ اس کی وجہ فقہائے کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور عورت کو عام طور پر حیض ہر ماہ میں کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آتا ہے۔ تو اگر عورت کو نماز قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تو ہر ماہ کسی کو 15، کسی کو 25، کسی کو 40 اور کسی کو 50 نمازیں قضا کرنی پڑتی، اور اس میں دشواری اور آزمائش ہے، جبکہ روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہیں، اور ان کی قضا میں کوئی دشواری اور آزمائش نہیں کہ سال میں 3 سے 10 روزے ہی قضا کرنے پڑیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت معاذہ عدویہ نے عرض کی کہ حائضہ روزہ قضا کرتی ہے لیکن نماز قضا نہیں کرتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ عارضہ ہم کو بھی ہوتا تھا، تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔